وبرکاتہ۔ ایک بار آپ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، آج تک دنیا داری میں بہت ترقی کر چکی ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی خبر رکھ لیجیے چند منٹوں میں، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے چاہے آپ جھگڑا لگا دیں، چاہے لوگوں میں صلح کرا دیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں میڈیا یا موبائل وغیرہ کے ذریعے سے بہت سے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر معاملات کے جائز کام انجام دیے جائیں تو بات بن سکتی ہے، لیکن اب جاہلوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ حدیثوں کی روایت اور کسی مسائل کا فتویٰ دینا، یہ بھی موبائل کے ذریعے سے جاری کر دیا، اور اس طرح سے گمراہی کے راستے کھل گئے۔ جس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے، اور حق کی ادائیگی اس طرح سے مانی جاتی ہے کہ آدمی بات پوری سمجھائے، یہ نہیں کہ آدھی کہی کہ لا تقربوا الصلاۃ تو ہے قرآن میں، وَأَنْتُمْ سُکارا نہیں پڑا، تو اس طریقے کی بات اگر بیان کی جائے گی تو سوائے اس کے کہ دنیا میں کفر و الحاد پھیلے اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اس لیے رفیقان ملت، جب کوئی غیر معتمد آدمی یا جس کی حیثیت معلوم نہ ہو تو اس وقت جاننے والوں کی طرف رجوع کیجیے، اور اگر کوئی بڑا عالم بھی ایسی بات کہے جو ہم نے سنی نہیں تھی اور ہمیں اس کے ساتھ معلومات تھی، تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو رجوع کرنا چاہیے اہل افتاء کی طرف۔ کچھ اس طرح کی باتیں میرے کان میں آئیں کہ فتویٰ کفر کا صرف 5 آدمیوں پر ہے اور باقی کا ذبیحہ جائز ہے۔ لا الہ الا اللہ جہاں پر 5 آدمیوں کے کفر کا ذکر ہے وہی یہ ذکر ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ جو اس کے کفریات کو جاننے کے بعد بھی اس کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یعنی اس زمانے میں ایسے کافر تو بہت ملیں گے جو ان 5 کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ سوچئے ان 5 میں ایک قادیانی، غلام احمد قادیانی مذہب کے ماننے والوں میں کون ایسا آدمی ہے جس کو مسلمان کہا جائے؟ بتا دیجیے۔
جتنے اس کے ماننے والے تھے اس کو نبی کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، اور اس کے دعوائے نبوت کو صحیح کہتے ہیں۔ تو اب جو رسول پاک کے بعد کسی کو نبی مانے تو وہ تو کافر ہیں، کوئی نیا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ آنا ہے ایک نبی کو جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام، اور کوئی یہ بھی کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، وہی عیسیٰ جو نبی تھے اور نبی ہیں وہی میں آیا، تو وہ بھی کافی سمجھ گیا، کیونکہ وہ عیسیٰ جب آئیں گے تو اپنے معجزات کے ساتھ آئیں گے، اپنی تعریفات لے کر آئیں گے کہ لوگ ان کو پہچان سکیں۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ اب ایسے ہر آدمی کو چھوٹ دے دی جائے کہ تم لوگ بس یہ کرو کہ جو کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے یا عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ مان لیا جائے۔ یہ غلط ہے، اس کو ماننا نہیں، مسلمان ماننا بھی درست نہیں ہوتا۔ جو اپنے کو عیسیٰ مسیح ہے، عیسیٰ مسیح جو آئیں گے تو ان کی تصدیق ان کے ساتھ ہوگی، سمجھ گیا؟ ہاں، ان کی سچائی کا ثبوت ان کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی بھی ایک معجزہ دکھانے کے اوپر قادر نہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ دجال جس طرف سے گزرے گا اگر قریب اس کے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کی سانس برابر نہیں رہے گی، اس لیے وہ بھاگے گا۔ یہ بھی ایک معجزہ۔ اور یہ لوگ تو جو آج کل طرح طرح کے فتنے پیدا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان سے شرع کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو نہیں پائے۔ کم سے کم ان سے پوچھو کہ ہم نے حدیث کی کتابوں میں یہ پڑھا اور علماء سے سنا کہ وہ آ کے اس دین کو دنیا سے ناپید کر دیں گے، سارے دین کو قتل کریں گے، کروا دیں گے، کر کے دکھاؤ۔ اپنے کو عیسیٰ مسیح کہے تو اس کو قتل کرنے کے کہا جائے کہ ان کے بارے میں آقائے کائنات نے بتایا کہ سارے زندگیوں کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، وہ بلکہ یہ حکم دیں گے اسی کو نجات ہے جو اسلام لائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، سوچ سمجھ کر کے کسی بھی بات کے اوپر اپنے دھیان کو مرکوز کیا جائے، اچھی طرح ہم ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم نے ہر ایک ذمہ دار، جو جانتا ہے وہ بتانے کے ذمہ دار ہے، اور جو نہیں جانتا ہے وہ پوچھنے کے ذمہ دار ہے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا حساب لیا جائے۔ الحمدللہ یہ دین عروج دابۃ الارض تک اپنے حال پر قائم رہے، جس کو مٹانے والے، اتنے بگاڑ پیدا کرنے والے آتے رہیں گے مگر سب ناکام رہیں گے۔ دنیا میں اسلام ضرور رہے گا، بھلے 150,000 2,000
لاکھ 10 لاکھ لوگ مرتد ہو جائیں مگر اسلام تو ختم نہیں ہوا۔ اسلام اپنی جگہ جو سچا اسلام ہے وہ قائم ہے۔ آخر ہم لوگ اسی اسلام کی تو حفاظت کر رہے ہیں جو سچا دین ہے، اور اپنے ساتھ ہم دلائل کا ایسا بوجھ رکھتے ہیں جو حوالہ سے زیادہ بابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ رفیقان گرامی، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ جو فتویٰ شائع ہوا 5 آدمیوں کے بارے میں، وہ 5 ہیں جو نیا فتنہ پیدا۔ روافض کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو وہ فتنہ نہیں، اس کے بارے میں بھی تو ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر، جو ام المؤمنین عائشہ پر تہمت لگائے وہ کافر، تو کفر خفی پر آتا، سمجھ گئے؟ اس لیے یہ سب وہ، اور جو تبرہ کرتے ہیں اگرچہ متکلمین کے نزدیک وہ کافر نہیں ہے مگر کفر فقہی ان پر نہیں لگتا ہے بلکہ ان پر ہی لگتا ہے جو تفصیلی ہے۔ اب شیخین پر مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں، ان پر بھی کفر فقہی عائد ہوتا ہے۔ کفر فقہی وہاں حکم رکھتا ہے، کتابوں میں صاف لکھا ہے کفر فقہی فقہی مسائل میں رائج ہوگا۔ اگر کسی پر کفر فقہی لگا تو اس کی بیوی اس سے فوراً الگ ہو جائے، اس کی بیوی نہ رہی، بائنہ ہو گئی۔ کیا فقہ کتابوں میں نہیں لکھا اس کو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو جگہ دی جائے نہ دی جائے؟ کفر فقہی کا کتنا سخت۔ اب بتاؤ فقہ کے مسائل میں ذبیحہ کا مسئلہ بھی آتا ہے، لہذا کفر فقہی جہاں لگ گیا وہاں پر فقہی مسائل میں وہی احکام نافذ ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے جب اس کی بیوی بائنہ ہو گئی فقہی مسئلہ ہے، اس کی نماز جنازہ ناجائز ہو گئی، یہ فقہی مسئلہ ہے، اس لیے ذبیحہ بھی ان کا ناجائز ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ احتیاط برتا کرو، نہ ان کا ذبیحہ جائز نہ قربانی میں ان کی شرکت جائز، سب کی قربانی اکاد ہو جائے، چاہے ذبح سنی کریں مگر قربانی نہ ہو، جبکہ اس میں ایسے عوام بھی شریک ہوں جو ان کی کفریات پر آگاہ نہیں، مگر کیا کہتے ہیں طاہر گیاوی کو، مرتضیٰ عبد المہدی کو، کیا کہتے ہیں عاشق الہی میٹھی کو، یہ سب اس طریقے کے جتنے مناظروں میں کوئی مناظر میرے مقابلے میں یا سنی عالم کے مقابلے میں آیا تو کفر ہی پر ہم نے بات کی، اس کو کفر کتاب دکھائی، وہ جان گیا کہ ہاں یہ انہوں نے کہا، منازع ہار گیا، اور وہ یہی کہتا رہا کہ نہیں ہم ان کو مسلمان کہیں گے، تب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کے بات کہی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل سنت کے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی حفاظت کرائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے جتنے سنی بھائی بہن چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے بیماروں کو شفا دے. یا اللہ جن بیماروں کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی شفا دے اور جن کی بیماری کا ہمیں علم نہیں ان اہل سنت کو بھی شفا دے. یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد پانے عطا فرما. جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان حال ہیں خدا بندہ ان کے جسم میں مدت و برکت پیدا کرنا. اللہم افتح لنا ابواب الخیر کلها بیاقینا فتحنا لنا فتح مبینہ. سب کی جائز مرادیں اور ان کے جائز مقاصد پورے فرما دے. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین.